بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے حصہ دوم کا باب نمبر 60 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب الکرم والجود والانفاق فی وجوہ الخیر ثقۃ باللہ تعالی۔ اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کرم، سخاوت اور نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ قرآن پاک کی وہ آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث لے کر آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، یعنی اس بات کا بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان ہوگا۔ یعنی خرچ تو ہو لیکن اللہ کے راستے میں، یعنی ایسی جگہوں پر خرچ ہو جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو اللہ پاک اس خرچ کرنے سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ قال اللہ تعالی وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم جو چیز بھی خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ کہ آدمی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کا بدلہ کبھی دنیا میں، کبھی آخرت میں اور کبھی دونوں ہی جگہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وقال تعالی وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور جو کچھ تم مال میں سے خرچ کرتے ہو یہ سب تمہیں پورا ملے گا اور اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی۔ تو اس آیت کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ بھی صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ پاک اس کا تمہیں فائدہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو تو کیا وجہ ہے کہ اس کا احسان اپنے فائدے، یعنی جو کچھ تم نے کوئی احسان کیا تو تم یہ سمجھو کہ یہ میں نے اپنے فائدے کے لیے کیا، تو غریبوں پر اس کا احسان نہ جتلاؤ کہ میں نے تمہاری مدد کی، بلکہ ہم جو دیتے ہیں اس کو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں گے، تو دوسروں پر احسان ہرگز نہیں، یہ ہم نے اپنے ہی لیے کیا۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کچھ تم کرو گے بھلائی سو وہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دیے کی قدر بھی کرتا ہے، اور اس اعتبار سے ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ان آیات میں فضیلت بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمۃ فہو یقضی بہا ویعلمہا متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا، حسد بمعنی رشک، صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے پر مسلط کر دیا۔ دوسرا وہ شخص جن کو اللہ جل شانہ نے علم اور حکمت عطا فرمائی ہو اور وہ اس کے ساتھ ہی فیصلہ کرتا ہے اور دوسرے کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ معناہ ینبغی الا یغبط احد الا علی احدی ہاتین الخصلتین۔ مطلب یہ کہ کسی پر رشک نہ کیا جائے سوائے ان دو خصلتوں کے کسی ایک پر، یعنی ان پر رشک کرنا درست ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ صرف دو آدمیوں کے لیے حسد کرنا جائز ہے، تو یہاں پر
جو حسد ہے یہ بمعنی غبطہ یعنی رشک کے معنی میں آیا ہے، کیونکہ حسد کرنا تو جائز ہی نہیں۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حسد بمعنی غبطہ ہے کہ اور حسد، کیونکہ حسد کے جو معنی ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے۔ حسد کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی کمال اور نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، اور یہ تو منع ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں پر حسد کو غبطہ کے معنی میں لے لیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کسی میں کسی صفت کو دیکھ کر اس کے حاصل کرنے کی تمنا تو کرے، مگر دوسرے سے اس کے زوال کی تمنا نہ کرے، تو یہ غبطہ کا معنی ہے۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو حسد ہے علی سبیل الفرض ہے، یعنی فرض کریں کہ اگر حسد جائز ہوتا تو وہ ان دو آدمیوں کے لیے جائز ہوتا، تو اسے ہم کہیں گے علی سبیل الفرض و تقدیر۔ تو یہاں پر اگر اس کو اس طرح سے مان لیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ حسد کرنا تو بالکل جائز نہیں، لیکن اگر جائز ہوتا تو پھر ان دو لوگوں کے لیے جائز ہوتا۔ پھر یہ فرمایا کہ وہ فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِ، یعنی وہ اس کے مال کو ختم کرنے پر مسلط ہو گیا۔ تو تسلیط جو ہے اس کو مطلب ہوتا ہے کہ مال کو ختم کرنے پر مسلط ہونا۔ اور پھر علی حلقتہ یہ کہہ کر بتا دیا کہ اس نے اتنا مال ختم کیا کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، یعنی تمام کا تمام مال خرچ ہو گیا۔ تو آگے یہ فرمایا کہ مال کا خرچ کر دیا اس نے۔ تو مال کا خرچ کیا کیسے؟ یہ نہیں کہ جہاں بھی چاہے جس طرح سے بھی چاہے اس نے اس کو خرچ کر کر کے ختم کر دیا، بلکہ فرمایا فی الحق کی، یعنی مال خرچ کیا، خرچ کر کر کے ختم کر دیا اور حق کی راہوں میں ختم کیا، یعنی ایسی جگہوں پر مال خرچ کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کسی اور جگہ پر خرچ نہیں کیا، یعنی دینی کاموں کے لیے اس نے مال کو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے مال کو خرچ کیا۔ تو ایسا شخص جو ہے یہ قابل رشک ہے۔ تو اس شخص کی تعریف بیان کی گئی اس حدیث مبارک میں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ قال فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ گیا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے حکیمانہ انداز سے جو ہے نا صدقہ دینے کی ترغیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ تو اب ظاہری بات ہے کہ ہر شخص کو اپنا مال ہی محبوب ہوگا۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ایسا تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا مال تو وہ ہے جو تمہارے کام آئے، تو ہمارے کام تو وہی مال آئے گا جو ہم نے نیک کاموں میں خرچ کیا ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمیں ترغیب حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ ترغیب دی کہ اپنے مال کو سنبھال کر نہ رکھو، کیونکہ وہ تو وارثوں کے لیے ہو جائے گا، اور تمہارے کام تو نہ آیا، بلکہ تم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہارے کام آئے۔ تو اس کا خلاصہ یہ کہ اصل مال تو وہی ہے اصل مال تو وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، اور قیامت تک یہ مال بلکہ قیامت کے بعد تک یہ مال ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہوگا تب ہمیں اس کا اصل فائدہ معلوم ہوگا کہ ہم نے کتنا اچھا کیا کہ اپنے اس مال کو اپنے لیے ذخیرہ کر لیا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات احادیث میں بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا فرمایا کہ یہی مال بچ گیا، یعنی یہ ضائع ہونے سے بچ گیا، ایک اچھی جگہ محفوظ ہو گیا۔ وعن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرہ متفق علیہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اتقوا کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اور اتقا اس کا ماضی کا صیغہ ہے، یتقی مضارع، اتقاءً اس کا مصدر آتا ہے۔ اس حدیث میں بھی ترغیب ہے کہ آدمی حسب استطاعت اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یعنی صدقہ ضرور دے، کیونکہ صدقہ جو ہے انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ تو صدقے کی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کچھ زیادہ مال نہیں، تھوڑا ہے، تو وہ تھوڑا سا ہی خرچ کر دے۔ فرمایا کہ ولو بشق کی تمرہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کھجور کا ٹکڑا، یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ کم سے کم بھی کوئی چیز ہو تب بھی اس کو خرچ کر دو، تاکہ خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے، خرچ کرنے کا جو فائدہ ہے وہ تم پا لو، اور صدقے کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو اس حدیث میں بھی صدقہ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور ترغیب دی گئی کہ اگر تمہارے پاس کم ہے تو کم میں سے ہی دے دو، زیادہ ہے تو زیادہ کے اعتبار سے، لیکن یہ نہ دیکھو کہ اگر زیادہ مال آئے گا تب میں کچھ زیادہ صدقہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری نیت کو دیکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولو بشق کی تمرہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ صدقہ کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، اور ہمارے لیے آسانی بنا دی کہ ہم کوئی ہلکی سی چیز، عام سی چیز کو بھی اللہ کے لیے صدقہ کریں گے تو ہم اس اجر و ثواب کو پا لیں گے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ہو لا، یعنی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کچھ مانگا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے وہ عطا فرمایا۔ تو اس حدیث میں جو یہ کہا کہ کبھی آپ نے کسی کے جواب میں نہیں، یہ نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی بات کو سنتے اور جتنا کر سکتے آپ اس کے لیے کرتے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کو بیان کیا کہ آپ کی زبان پر فقیر کے لیے نہیں کا لفظ نہیں آتا تھا، اگر کوئی چیز موجود ہوتی تو فوراً اس کو دے دیتے، اور کبھی قرض لے کر فقیر کی ضرورت کو پورا فرماتے۔ کبھی یہ بھی ممکن نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ وقت کے لیے اس سے وعدہ فرما لیتے کہ کہیں سے جب کچھ آئے گا تو میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو بیان کیا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین مثال، بہترین نمونہ ہے، تو دیکھیں ہمیں بھی یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ کی زندگی سے ہم یہ سیکھیں کہ جس حد تک کسی کی ضرورت کو پورا کر سکیں ہم پورا کریں۔ اس میں بھی مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعط ممسکا تلفا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ ممسک کہتے ہیں روک کر رکھنے والا، چمٹ جانے والا، یعنی ایسا شخص کہ جو مال کو خرچ نہیں کرتا تو اس کے لیے بد دعا ہے، اور وہ شخص جو مال کو خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتوں کی اس حدیث میں دعا ذکر کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور اس طرح کا مضمون دوسری روایات میں بھی آتا ہے۔ مثلا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف دو فرشتے اعلان کرتے ہیں جس کو جن اور انس کے علاوہ سب سنتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف چلو،
تھوڑی چیز جو کفایت رکھتی ہے اس زیادہ مقدار سے بہت بہتر ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں جن کے متعلق صرف یہی کام ہے اور دوسرا کوئی کام نہیں، کہ ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے یا اللہ روک کر رکھنے والے کو ہلاک کر۔ تو ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک روایت میں تو صبح شام سے متعلق ہے، اور ایک روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہر وقت فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو علماء اس کی تطبیق اس طرح سے دیتے ہیں کہ فرشتے ہر وقت دعا کرتے ہیں، ہاں صبح اور شام یہ زیادہ خصوصیت سے کرتے ہیں۔ اور اس میں فرمایا اللہم آتی منفقن خلفن، کہ اے اللہ کہ جو عطا کرنے والا ہے اس کو تو دے۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد پسندیدہ اعمال میں خرچ کرنا ہے۔ مثلاً اب یہ نہیں کہ بس اللہم آتی منفق سے مراد خرچ کرنے والا یعنی پسندیدہ جگہ پہ خرچ کرنے والا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر کہیں گناہوں کے کاموں میں بھی خرچ کرے، بلکہ جو ان جگہوں پہ خرچ کرے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، یعنی اچھے اعمال کرنے میں، اہل و عیال کے نفقہ پر، مہمانوں کے آنے پر اور کوئی دوسری عبادت کے کاموں پر خرچ کرے، تو اس کے لیے فرشتے یہ دعا دیتے ہیں۔ اور پھر ایک ہے اللہم آتی ممسکن تلفن، یعنی روک کر رکھنے والے کا مال برباد کرتے۔ تو یہاں پر بربادی کیا ہے؟ ایک تو مال کی بربادی ہے، یعنی جو شخص روک کر رکھتا ہے اپنے مال کو، اس مال کی بربادی ہو جائے، وہ مال تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، بے برکت ہو جائے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ صاحب مال کی بربادی ہو، یعنی وہ شخص جس نے مال کو روک کر رکھا ہوا ہے وہ برباد ہو جائے، یا تو اس کو موت آ جائے، بیمار ہو جائے، کچھ اس طرح کی اس کی بربادی ہو جائے، یا پھر وہ اس طرح سے برباد ہو کہ وہ اپنے مال میں ایسا غافل ہو جائے کہ اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نہ ہو، تو اس طرح سے اس کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ بربادی بھی بہت خطرناک بربادی ہے، کیونکہ وہ اپنی آخرت کو خراب کر دے گا۔ تو اس لیے یہاں پر تلفن جو ہے اس کے مراد یہ بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے کہ مال تلف ہو جائے یا وہ خود شخص تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ تو اگر اس نے نیک اعمال نہیں کیے تب بھی وہ ضائع ہی ہو گیا، اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، ہمیشہ والی زندگی کو خراب کر دیا۔ تو ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، یہی ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اور روک روک کر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔